السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ویلاگ کے ذریعے سوشل میڈیا پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان سے خبر تو بہت بڑی ہے۔ خبر ہے جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیے جانے کی پاکستان آرمی کی طرف سے آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت، اور کہا یہ گیا ہے کہ مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل میں کیا گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی طرف سے درخواست دی گئی تھی، جس کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو فوج اور رینجرز اور محکمہ داخلہ جو ہے اس کی ریپوٹیشن کو بڑا ڈیمیج ہوگا۔ تو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کورٹ آف انکوائری جو بٹھایا گیا تھا اس کے بعد جنرل فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کو تحویل میں لیے جانے کے بعد ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کا آغاز ہو گیا۔ تو بہت بڑی خبر ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے میڈیا پر اس خبر نے ایک بھونچال مچا دیا، بلکہ بین الاقوامی میڈیا پر بھی، اور خاص طور پہ ہندوستانی میڈیا پر اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید کے ٹائم پر ابھی نندن والا جب معاملہ ہوا تھا، دا ٹیز فینٹاسٹک والا، اور اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید افغانستان گئے تھے تو چائے پی رہے تھے، تو اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں، تو ہندوستانی میڈیا بھی اس کے اوپر بہت ساری بات کر رہے ہیں۔ اب دو چیزیں جس کو میں پرٹیکولرلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ان دس ویلاگ، پہلی تو یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ فوج کے احترام میں، وقار میں، عزت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ خود احتسابی کے جس عمل کا ذکر موجودہ حاضر سروس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا تھا کہ فوج کے اندر ایک خود احتسابی کا عمل موجود ہے، آج وہ ثابت ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ ہے۔ سو لہٰذا اگر فوج میں کوئی فوجی جرنیل بھی کوئی ایسا عمل کرے گا جو آئین اور قانون کے خلاف ہے تو اس کا احتساب ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس لیے فوج کے امیج میں بہتری آ جائے گی، اس کی عزت میں اضافہ۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے اوپر میری کیا رائے ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا جس ایشو کو میں ٹچ کروں گا اس ویلاگ میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں اتنی خاموش ہے؟ یعنی کہ پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بھی بھرپور خاموش ہے، اور کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، بلکہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج کا اپنا سٹرکچر ہے اور وہ جس کے خلاف چاہے کارروائی کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف، تو یہ ان کا ڈسکریشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کیوں اتنا اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر رہی ہے جنرل فیض کے ساتھ، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک درخواست دی گئی تھی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی طرف سے، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس نے بولا جی کہ 12 مئی 2017 کو آئی ایس آئی کے حکام نے ان کے دفتر اور گھر پر چھاپا مارا غیر قانونی طور پر، اور وہ جو چھاپا مارا تھا اس میں ان کی فیملی کو ہراس کیا اور گھر سے نقدی اور سونا اور قیمتی کچھ جو تھے چیزیں وہ اٹھا کر لے گئے اور چوری کر لی۔ یہ درخواست ہے یہ ٹاپ سٹی کے مالک کی، اور یہ درخواست جب انہوں نے دی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف ان کے ساتھ رابطے میں آئے، یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل کرنا ہے تو میرے ساتھ بیٹھے، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی بقول ان کے درخواست میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی، اور جنرل فیض حمید نے کہا کہ جی کچھ چیزیں آپ کی واپس ہو جائیں گی لیکن نقدی واپس نہیں ہوگی اور سونا واپس نہیں ہوگا، تو وہ کہتے ہیں نقدی تقریباً 4 کروڑ تھی، سونا تقریباً 400 تولے تھا، تو وہ واپس نہیں ہوا۔ تو اب جب کہ جنرل فیض حمید ریٹائر ہو چکے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی، اور اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا کہ جی اگر اس کے اوپر احتساب نہیں ہوتا کیونکہ بڑے سنگین الزامات ہیں تو فوج کے امیج کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا فوج کے احترام میں، عزت میں، وقار میں، امیج میں، ریپوٹیشن میں، کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوئے گا جنرل فیض حمید کی اکاؤنٹیبلٹی سے؟ اور دوسرا پھر پاکستان تحریک انصاف کیوں خاموش ہے، اس پہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید جب ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئے تھے تو انہوں نے عہد چکی ہوئی تھی، اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ عہد خدا کا ویر ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور اگر اس دنیا میں نہیں تو روز محشر آگے جا کے آخرت میں آپ کو دینا پڑ جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم نے علماء سے ہمیشہ یہ بات سنی ہے کہ حقوق اللہ تو شاید معاف ہو جائیں لیکن
حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اگر آپ کے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ظلم، زیادتی، دھونس، زبردستی کرتا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے جو کہ انجسٹ ہے، انفیئر ہے، تو اس کا حساب تو پھر دینا پڑے گا، وہ معاف نہیں ہوگا. تو جہاں تک جنرل فیض حمید کے دور کا تعلق ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے صحافیوں پر تشدد کے، پولیٹیشنز اور ججز کو ہراساں کرنے کے، جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ بہت زیادہ مواد موجود ہے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، جو شروعات صرف ٹاپ سٹی اور پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ اس سے آگے جاتی ہے، اسی کے اوپر وہ کورٹ مارشل کر کے باقی ساری فائلیں بند کر دیتے ہیں، یہ فوج کو پتہ ہوگا. لیکن یہ جو ہو رہی ہے، یہ ہو تو صحیح رہی ہے. مطلب دی اکاؤنٹیبلٹی از واٹ ایور دی اکاؤنٹیبلٹی از ٹیکنگ پلیس از کریکٹ، بٹ اٹ از بینگ ڈن فار آل دا رانگ ریزنس. یہ میرا تجزیہ ہے. اگر ایک لائن میں آپ کو کہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی از رائٹ but being done for all the wrong reasons. Why do I say being done for all the wrong reasons is because کہ یہ اس وجہ سے میری رائے میں نہیں ہو رہی ہے کہ جنرل فیض حمید نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی، آئین کی خلاف ورزی کی تھی، سیاست میں مداخلت کی تھی، سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، ججوں کو ہراساں کیا تھا. ان کے دور میں انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں نے اور جنرل فیض حمید کی سربراہی میں سب کچھ ہو رہا تھا. بلکہ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کا ایک پیج نہیں ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے، اور جس کا ہے وہ تو ابھی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کی بغل میں بیٹھتے ہیں بہت سارے ایونٹس میں، جو کہ آپ نے دیکھا ہے اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں شاید اور بھی آپ کو دیکھنے کو ملے. تو جنرل فیض حمید اگر یہ سب کچھ کر رہے تھے while he was the DGC اور he was the DGI, who was the chief of the army staff at that time? It was General Lieutenant General Retired قمر جاوید باجوہ. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، کیا اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ باجوہ صاحب کے علم میں نہیں ہوگا بطور چیف آف دی آرمی سٹاف؟ یا اگر ججوں کو اور صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو اس ٹائم پہ ہراس کیا جا رہا تھا، یا نجی ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا، وہ اس ٹائم کے چیف آف دی آرمی سٹاف کو نہیں، لیکن اس کے باوجود کیا اس ٹائم کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تھپکی نہیں تھی جنرل فیض حمید کو کہ جاؤ بیٹا جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اور اس کی وجہ سے ایک عجیب سا ماحول تھا. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جنرل فیض حمید کا دور اس طرح کے واقعات سے عبارت ہے. یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ جنرل فیض حمید کا دور گزرنے کے بعد جو دور شروع ہوا عمران خان کی حکومت جانے کے بعد، اس میں اور زیادہ ریکارڈ ٹوٹ گئے. لیکن اپنے ٹائم پہ جنرل فیض حمید نے ریکارڈ توڑے تھے اور حکومت خان صاحب کی تھی، اور خان صاحب اس ٹائم پر پریشان سرٹنلی ہوں گے. میری رائے یہ ہے کہ یار میں کیا کروں، کیسے کروں، کیونکہ ایک طرف میں نے نواز، شہباز، آصف، مولانا ان سب کے ساتھ پنگا لیا ہوا کہ جی ان کو میں نے اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرنی ہے، وہ تو آلریڈی میرے خلاف ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کر رہی ہے، اس میں اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ بھی میں ان کو چھیڑتا ہوں تو مجھے اٹھا کے باہر کر دیں گے. میں پھر اپوزیشن میں میں 22 سال کے بعد پھر میں کروں گا کیا؟ تو مے بی ہی واز ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، فار دا رائٹ مومنٹ ٹو ڈو واٹ ایور ہی وانٹیڈ ٹو ڈو. لیکن عمران خان کا بس نہیں چلتا تھا، کیونکہ behind the curtains the shots were being called by the chief of the army staff General Qamar Javed Bajwa and his DGI or DGC General فیض حمید. تو یہ ہو رہا تھا اور خان صاحب کی حکومت بے بس تھی. ہم نے اس ٹائم پہ دیکھا ہے بطور صحافی، بطور اینکر پرسن، چاہے وہ ثانیہ سائیوال ہے، چاہے وہ چیئرمین نیب والا واقعہ ہے اور دیگر کچھ واقعات وغیرہ، کہ جو سول حکومت تھی جس کو ہیڈ کر رہے تھے عمران خان اس ٹائم پہ، وہ the government did not have the decision making power. اور ہمارا یہی حیرانگی تھی ہماری کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. لیکن اس کے بعد تو خیر بیڑی غرق ہو گیا نا، اس کے بعد تو ستیہ ہی ناس ہو گیا. آپ کا جو دور ہے یا PDM-1 کا جو دور ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. تو بہرحال جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج سلامت ہے، قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بہترین ان کے معاملات چل رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کو پتہ ہے، پیناما اور باقی ساری باتیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ غلط ہو رہا تھا، بہت ساری چیزیں صحیح ہو رہی تھی، بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی تھیں، لیکن ہو رہی تھیں. تو جنرل قمر جاوید باجوہ was having this he had this desire to become the chief of the army staff even for a third term. He just wanted to become the chief once again. And وہ ان کو یہ تھا کہ میں تیسری دفعہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاؤں گا. لیکن مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا
کہ جب عمران خان اور جنرل فیض حمید کے درمیان قربتیں بڑھ گئیں اور جن قمر جاوید باجوہ کو یہ گمان ہوا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان جنرل فیض حمید کو چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر سکتے ہیں اینڈ ہینس آئی وڈ ناٹ بیکم دا چیف آف دی آرمی اسٹاف فار اے تھرڈ ٹرم, سو therefore he decided to get rid of جنرل فیض حمید اینڈ برنگ ان جنرل ندیم انجم. اب عمران خان صاحب آفیشلی ان کا اپنا ایک سٹانس ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے, طالبان کی سچویشن کی وجہ سے سردیاں آ رہی تھیں اور فیض حمید ایک جنرل تھا اور اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا اس کو تبدیل کرنا. خیر فیض حمید کا جو امیج ہے اس کو بہت ہائپ کریٹ کی جاتی تھی اس ٹائم پہ. آئی ریمبر ناٹ جسٹ بائی دی گورنمنٹ بٹ بائی دی سویلین بیوروکریٹس اینڈ بیوروکریسی انڈیویجولی آلسو, کہ ایک ہی جرنیل ہے طالبان اس سے بات کرنے. بھائی میں تب بھی یہ سوچتا تھا اور اکثر بات کرتا تھا, کہتا تھا جب بھی کسی کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ دی انٹائر کنٹری, دی انٹائر اسٹیٹ آف پاکستان can and in some particular issues can only be run by one single person, one general. کہ جی طالبان کہتے ہیں جی بات ہوگی تو جنرل فیض کے ساتھ بات ہوگی. وہ آپ نے دیکھ لیا بعد میں ساری باتیں ہو ہی گئی. جنرل فیض گئے تو کون سی بات ہے جو نہیں ہو سکی, ساری باتیں ہوں گی. لیکن بہرحال اس ٹائم پہ یہ جنرل فیض حمید کی پالیٹکس تھی کہ وہ اپنے امیج کو بہت تھروٹل دے کر سامنے لا کر, ہی واز اے ویری ہاٹ کنٹیسٹنٹ فار بیکمنگ دا چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہ بننا چاہتے تھے اور وہاں پہ اختلاف ہوا جنرل باجوہ اور عمران خان کا, کہ جنرل باجوہ نے کہا اچھا اب اگلا چیف فیض ہے, میں نہیں ہوں تیسری دفعہ. تو پھر انہوں نے کہا وہاں سے جنرل ندیم انجم کو لے کر. وہ عمران خان صاحب نے اس میں ڈیلے کیا سمری, اگر آپ کو یاد ہو سمری سائن کرنے میں ڈی جی آئی کی معاملات اور بگڑے, اور اس کے بعد پھر جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور اس کے بعد پھر جس طرح سے نمبرز پورے ہوئے عمران خان کے خلاف اور ان کو حکومت سے نکالا گیا, تو وہ ایک چیپٹر ہے جو اپنی جگہ پر موجود ہے. اب جب یہ ہو گیا, جنرل فیض حمید ڈی جی آئی سے ہٹ جاتے ہیں, جنرل ندیم انجم انٹر ہو جاتے ہیں, اور جنرل فیض حمید کور کمانڈر لگا دیے جاتے ہیں ادھر پشاور کے, اور ادھر جنرل باجوہ ابھی تک چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے, اور اس کے بعد عمران خان حکومت سے نکل چکے ہیں, اور اس کے بعد ان کی مزاحمتی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے, اور وہ اپوزیشن میں جا چکے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں اور جلوس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر حکومت وقت کی طرف سے, چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس تھے یا وہ پی ڈی ایم 1 کا دور تھا, تو اسٹیبلشمنٹ فل عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے میں مصروف تھی اور کیسز بنا رہی تھی اور بہت کچھ ہو رہا تھا. تو اس ٹائم پہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ابھی باقی تھی, اور جنرل فیض حمید واز دی کور کمانڈر پشاور ایٹ دیٹ ٹائم. تو جنرل فیض حمید نے تب بھی بڑی گیم کھیلی کہ جی کسی طرح میں پی ٹی آئی کو, عمران خان کو استعمال کر کے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جاؤں. لیکن جب ان کی یہ گیم کامیاب نہیں ہوئی, ایونچولی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم 1 یا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کامیاب ہو گئیں جنرل عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ کرانے میں, تو جنرل فیض حمید امیڈیٹلی ریزائنڈ. ناؤ مائی کوشچن از کہ ایز اے ملٹری جنرل آپ کی وہ جو تمام لائلٹی, وفاداری اور حب الوطنی کے دعوے وہ کدھر گئے؟ جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ یو ڈڈ ناٹ بیکم دا چیف آف دی آرمی اسٹاف, یو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو سرو دا کنٹری اور دا ملٹری انسٹیٹیوشن اینی مور, اینڈ یو ریزائنڈ امیڈیٹلی. مطلب کہ آپ کی وہ جو جرنیلی تھی وہ صرف آپ کے اپنے چیف آف دی آرمی اسٹاف بننے کے لیے آپ کو, اینڈ وین چیف آف دی آرمی اسٹاف واز اپوائنٹڈ, اور وہ ایک اور بندہ تھا جنرل عاصم منیر, تو آپ نے فوراً ہی ریزائن کر دیا. آپ کے ریزائن کرنے میں, ریٹائر ہونے میں تو ابھی وقت تھا, آپ نے فوری طور پہ ریزائن کر دیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو موٹیویشن تھی جنرل فیض حمید کی وہ بہت پرسنل لیول پہ تھی. ہی واز ڈوئنگ اینی تھنگ فرام اینی تھنگ ٹو ایوری تھنگ ٹو بیکم دا چیف آف دی آرمی اسٹاف. تو یہ گیم آف تھرونز تھا اس ٹائم پہ, جس میں پی ٹی آئی, شہباز شریف, پیپلز پارٹی, مولانا, یہ سب استعمال ہو رہے تھے. اور پیچھے گیم آف تھرونز جو ہے, جو یہ اب میرا جو تجزیہ ہے, یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, وہ دیٹ واز بٹوین 3 پیپل, ایک جنرل قمر جاوید باجوہ, ایک جنرل عاصم منیر, اور تیسرے جنرل فیض حمید. اور اس گیم آف تھرونز میں جیت ہوئی جنرل عاصم منیر کی. جنرل باجوہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں بہت کنٹروورشل ہو گیا ہوں, میں تیسری دفعہ یہ قوم مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور انسٹیٹیوشن مجھے ود ان دی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اوپر کوئی پازیٹیو سینٹیمنٹ نہیں آئے گا.
تو ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر میں نہیں تو فیض بھی نہیں، اور پھر عاصم منیر صاحب جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اکتفا کیا، اور پھر عاصم منیر صاحب ابھی بھی چیف آف دی آرمی سٹاف بننے کے بعد جو بھی جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی قائم ہیں۔ تو جو اگر مثال کے طور پہ اکاؤنٹیبلٹی میرٹس کی اگر بات کی جائے، خود احتسابی کے عمل کی میرٹس کے اوپر بات کی جائے، تو وہ سب کچھ جو کہ جنرل فیض حمید کر رہے تھے اس میں جنرل باجوہ کو بری الزما کیسے کیا جا سکتا ہے ایز از باس، تو اکاؤنٹیبلٹی تو جنرل باجوہ کی بھی ہونی، لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو تو صحیح رہی ہے بٹ فار دا رانگ ریزنز ہو رہی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ یہ فیض حمید کی جو عاصم منیر کے ساتھ نہیں بنتی ہے، اور یہ کنٹیسٹنٹ تھے اس ٹائم پہ، اور کیونکہ یہ اب رہ گئے اس میں، اور ابھی تک یہ ان کے بارے میں خبریں ہی آئی ہیں کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں خود ہوتے تھے اور ان کو استعمال کرنے کی ابھی بھی کوشش کر رہے تھے موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف، تو اب انہوں نے کہا جی انف از انف، تو فائنلی یہ سب کچھ کر کے انہوں نے پکڑ لی جنرل فیض حمید کو۔ اب جو بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی چاہے فار دا رانگ ریزنز ہو رہی ہے، اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ اس کے باوجود اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہوگا نا کہ اگر کوئی شخص ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر بھی ریٹائر ہوا ہے لیکن اگر اس نے اپنے دور میں یہ سب کچھ کیا تھا جو کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے الزامات ہیں، اور اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا بھی احتساب کا عمل ہو سکتا ہے، اور پھر میرے خیال میں یہ ہر حاضر سروس جنرل کے لیے بھی ایک لیسن ہو سکتا ہے، ایک سبق ہو سکتا ہے کہ اگر جنرل فیض حمید جو اپنے ٹائم پہ اتنا طاقتور جرنیل تھا کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا اینڈ ہی کوڈ ڈو اینی تھنگ، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، اگر ایونچولی ان کے ساتھ جن بھی حالات میں جیسے بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ایونچولی اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہو رہی ہے، تو وہ پھر کسی کی بھی ہو سکتی ہے اپنے ٹائم پہ، کیونکہ حالات کبھی بھی بدل جاتے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہوتا۔ تو اس وجہ سے چاہے اکاؤنٹیبلٹی از بینگ ڈن فار دا رانگ ریزنس بٹ اسٹل اٹ شوڈ بی ڈن، یہ میرا تجزیہ ہے اس کے اوپر۔ اب آ جاتے ہیں وہ دوسرے سوال پہ جس کا کچھ حصہ کچھ جواب میں آپ کو دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں اتنی خاموش ہے، کیونکہ ایک ٹائم پہ جنرل فیض حمید اور پی ٹی آئی بڑے کلوز تھے آپس میں۔ پی ٹی آئی اس وجہ سے خاموش ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی یہ پتہ لگا ہے کہ جنرل فیض حمید نے اپنی گیم آف تھرونز میں چیف آف دی آرمی سٹاف بننے کے لیے پی ٹی آئی کو بھرپور استعمال کیا، عمران خان کو بھرپور استعمال کیا، اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ بھرپور استعمال کرنے کے بعد میرا جو گھوڑا تھا جس کے اوپر میں نے اکتفا کیا ہوا تھا وہ ریس نہیں جیت رہا، تو انہوں نے اس گھوڑے کو ڈسون بھی کیا، اور وہ پھر خود آرام سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ خود آرام سے سائڈ پہ بیٹھ جائیں، فل پہلے تھروٹل دے رہے ہیں آپ، اور آپ استعمال کر رہے ہیں اور سیاست کھیل رہے ہیں ہر چیز، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے اب جو بھی ذمہ داری ہے ہار کی وہ اسی کے اوپر ہوگی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا سرٹنلی۔ تو پی ٹی آئی کو وہ گلہ ہے کہ جو شاید ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں جنرل فیض حمید سے کہ جنرل فیض حمید ان کو کسی طرح سپورٹ کریں گے، اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ سارے معاملات ہو رہے تھے جنرل فیض حمید نے وہ نہیں کیا۔ جنرل فیض حمید نے ڈبل گیم کھیلی، ادھر بھی ادھر بھی۔ ان کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو استعمال کر کے میں جیت جاؤں، اور اگر میں نہ جیتا تو یہاں پہ میں اتنی نہ بگاڑوں کہ یہاں پہ میری مطلب کہ مخالفت ہو جائے، یہ جو بھی مخالفت ہے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہو، عمران خان کے ساتھ، تو اگر رگڑا ملنا ہے وہ خان کو ملے، اور اگر خان جیت جائے تو فائدہ میرا ہو۔ اس اسٹریٹجی کے ساتھ جنرل فیض حمید چل رہے تھے، تو یہ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی، اور جب سمجھ آئی تو انہیں تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے اب جنرل فیض حمید کے گرفتار ہونے پہ یا تحویل پہ لیے جانے پہ کوئی رد عمل اس طرح سے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، اور فوج کا ادارہ جیسے چاہے جس کے خلاف اپنے کسی فوجی افسر کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ میرا تجزیہ ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ اور باقی کوئکلی میں آپ کو بتاؤں تو خبر ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ان کی ہوئی ہے جی سماعت ہوئی ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جس میں شیخ رشید شبلی، غلام سرور، صداقت عباسی، شیریں مزاری اور اعظم سواتی، یہ سب ان سب کے سمیت 500 کے قریب ملزمان پیش ہوئے ہیں، اور بشرا بی بی نے اپنی بیل وڈرا کی ہے، وہ ڈسمس ہوگی ایز وڈران، اور عمران خان صاحب نے کچھ ریمارکس وہاں پہ دیے ہیں جو کوئکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور اس کے بعد اس وی لاگ کا
اختتام کریں گے. ریمارکس کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا لیکن اس کے بعد باوجود یہ ریمارکس شیئر کرنا امپورٹنٹ. عمران خان نے کہا جی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, ہمارے مطالبات ریجیکٹ کرنے ہیں تو ریجیکٹ کر دیں, میں بات ملک کے لیے کرنا چاہتا تھا, پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, آپ نے بات نہیں کرنی نہ کریں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلہ کر رہی ہے, کدھر کھڑی ہے اور فوج کہاں کھڑی ہے. فوج اور عوام میں ایسا فاصلہ کبھی نہیں دیکھا. فوج سارے پاکستان کی ہے, ایک آرمی چیف یا سیاسی پارٹی کی نہیں ہے. انہوں نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے آمنے سامنے کر دیا. چیلنج کرتا ہوں نواز شریف موجودہ حالات میں کسی چھوٹے سے گراؤنڈ میں بھی جلسہ کر کے دکھائیں. اچھا جی, پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے. حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے. ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات کا موازنہ کیا ہے. حسینہ واجد نے آرمی چیف, چیف جسٹس اور پولیس چیف اپنے لگائے ہوئے تھے. حسینہ واجد نے جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. الیکشن سے پہلے 9 مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا. 9 مئی کی سٹیج جنہوں نے رچائی انہوں نے ہی 9 مئی کیا. ہمیں ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا, آدھی لیڈرشپ گراؤنڈڈ ہو گئی, باقیوں کو ویگو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوا دی گئی. چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے, آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی. 8 فروری کو ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا. بنگلہ دیش میں طلبہ نے خواب کا بت توڑ ڈالا. بنگلہ دیش میں جو لوگ باہر نکلے, فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا. حسینہ واجد نے طالب علموں پر جو ظلم کیا وہ بیک فائر ہو گیا. بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں ہیں. 8 فروری کو ظلم کے باوجود ہماری پارٹی جیتی. اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ 90% عوام ہے. خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ عوام نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں. الیکشن میں بڑا فراڈ کیا ہے. اب ان کو خدشہ ہے کہ ہلکے کھیلیں گے تو ان کی ساری چوری اوپن ہو جائے گی. اسی لیے ٹرائیبیونلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں. ان کو معلوم ہے اتنا بڑا فراڈ کور نہیں ہو سکتا. راولپنڈی کے سابق کمشنر نے کہا ہے کہ 70 ہزار سے جیتنے والوں کو ہروایا گیا ہے. مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے. میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگا ہوں. 9 مئی کو انہوں نے خود آگ لگائی ہے. آئی ایس آئی نے فوٹیج چھپا رکھی ہے. میں سمجھ رہا تھا ملکی معیشت خراب ہے, احتجاج نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس تعینات کر سکے. قوم انتظار کر رہی ہے. لاوا پک چکے. صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے, سب تباہ ہو جائے گا. یہ جو مرضی کر لیں, پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی. میں کال دینے لگا ہوں. لاوا پکا ہوا ہے, لوگ تیار ہیں. میں ان کو وارن کر رہا ہوں. خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے. اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں. آپ نے پاکستانی معیشت, تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گفتگو ہے بنیادی طور پہ. اس ویلاگ میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.